السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں؟ میں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج بیٹا ہم ایجوکیشن کا جو پڑھیں گے وہ جو ہے لیکچر نمبر ہمارا ہے، اور سب سے پہلے بیٹا جو ہم پڑھیں گے برِ صغیر میں مسلمانوں کی جو ہے وہ آمد کے وقت تعلیم کی حالت کیا تھی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کی آمد سے قبل جو ہے یہ جو دور ہے یہ ہندوؤں کا دور ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی قبل ہندوؤں کا دور تھا۔ اب جب مسلمان ہجرت کر کے یا تبلیغ کے سلسلے میں برِ صغیر میں آئے، پھر اس کے بعد عہد حکومت جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے مسلمانوں نے ادھر جو ہے وہ تو اس وقت جو ہے وہ تعلیمی حالت جو ہے وہ بالکل زیرو تھی، صفر، کیونکہ جہالت تھی ہر طرف۔ صرف کیونکہ جو ہندو تھے ان کا کوئی ایک مرکز نہیں تھا، مرکزی حکومت نہیں تھی، یہ مختلف خاندانوں میں مختلف جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے۔ اب جو شودر تھے ان کو تو تعلیم حاصل کرنے دیتے ہی نہیں تھے نا، یہ تو بالکل جو ہے نکارہ قوم سمجھی جاتی تھی، پلیت۔ یہ اس طرح ان کو سمجھا جاتا تھا جس طرح یہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اتنے جو ہے وہ غلیظ سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو تعلیم کے اوپر حق تھا وہ صرف برہمن جو ہے وہ ان کی اجارہ داری تھی۔ جو ویش ہیں، کشتری ہیں، وہ بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، صرف ایک طبقے کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی۔ پھر دیکھیں مسلمانوں کا عہد حکومت آیا، مسلمانوں نے ہر کسی کے لیے جو ہے وہ نصاب تعلیم جو ہے وہ ایک جیسا کیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ برہمن جو ہے وہ یہ اجارہ داری قائم کریں گے، بلکہ چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، یہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کو عام کیا۔ اب برِ صغیر کے کوئی سے دو مسلمان حکمران، وہ کون سے ہیں جنہوں نے لیے جو ہے وہ اپنا دل کو کھلا کیا، اپنے دل کو جو ہے وہ یہ تعلیم کے لیے وقف کر دیا؟ ایک ہے اکبر، دوسرا ہے علاؤ الدین خلجی، بادشاہ علاؤ الدین خلجی۔ انہوں نے تعلیم عام کرنے کے لیے مدارس بنوائے، مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائیں، تعلیمی ادارے قائم کیے اور اساتذہ کے وظائف مقرر کیے، حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے وہ ہر وہ سہولت جو ہے وہ پیدا کی جو اس دور کے لیے جو ہے وہ ایک اہم اور ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ کوشچن کیا ہے، میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں مقاصد تعلیم کیا تھا؟ سب سے پہلا جو مقصد تھا مسلمانوں کا وہ تھا رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو مقصد تھا وہ تھا متوازن زندگی کی نشو و نما۔ پھر اس کے بعد جو مقصد تھا وہ تھا معاشی خود کفالت، یعنی کہ انسان جو ہے وہ خود کفیل ہو جائے۔ پھر جو ان کا مقصد ہوا کرتا تھا کہ جو انسان جو ہے اس کو ایک با کردار جو ہے وہ شہری بن جائے، اس کو اتنا علم آ جائے کہ وہ اپنا منصب جو ہے وہ پہچان سکے یا کسی منصب کے جو ہے وہ لائق ہو سکے، جو ہے وہ مقصد تعلیم ہوا کرتا تھا۔ پھر اسٹوڈنٹ نیکسٹ کوشچن کیا ہے کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں قرآن پاک کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی، وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ یہ اس لیے مرکز کی حیثیت سے جانا جاتا تھا کیونکہ قرآن پاک میں تا ابد یعنی کہ آخر تک، آخرت جب تک قائم نہیں ہوتی، رہنمائی ہی رہنمائی۔ اگر ہم پڑھیں، اب کتنے پڑھتے ہوں گے اس ٹائم، دیکھیں کہ اگر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک، یعنی کہ وہ کیوں تھے، ان کا دور کیوں سنہری ہے؟ یار وہ قرآن پاک کو ایک مرکز کی حیثیت رکھتے تھے، وہ پڑھتے تھے ترجمے کے ساتھ، وہ گل گفاڑے نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ اب اس دور میں بھی برِ صغیر کے جب تعلیمی نظام ہوا تو کئی اس طرح کے بھی ماشاءاللہ وہ اسکالر اور فلاسفر اٹھے، یعنی کہ سیکولر فلاسفر، کہ انہوں نے قرآن پاک پہ جو ہے وہ اعتراض بھی کیا، جس طرح آج کل ہمارے بھی جو ہیں یہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس طرح کے ناسور، ٹھیک ہے جی، ایسے جو ہے وہ گھٹیا قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں،
جو قرآن پاک کی تعلیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تراجم میں بھی اعتراض کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں پہ اعتراض کریں۔ اب دیکھیں، اب مرکزی جو حیثیت ہے، اب قرآن پاک پہ جو انگلی اٹھا رہے تھے اس دور کے اندر، ان کے لیے ایک جو ہے وہ علم الکلام لکھا گیا ان کے اعتراض کے لیے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر، یہ مقدس کتاب ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ میری زمین کی خوب سیر کرو۔ قرآن پاک میں یہ بھی بتایا گیا کہ میں نے اس زمین کے جو ہے وہ خزانے چھپائے ہوں۔ اب جتنی بھی جو سائنس جدید ہے، اگر ترقی کی ہے انسان نے، وہ قرآن پاک کی۔ اب قرآن پاک سے یہ دیکھیں ایٹامک جتنی ریسرچ ہو رہی ہے وہ قرآن پاک پہ ریسرچ کر کے انہوں نے جو ہے وہ اتنی ریسرچ کی ہے۔ تو لہٰذا اس دور میں بھی اور ہر دور میں قرآن پاک کو جو ہے وہ مرکزی حیثیت اس لیے تھی۔ اور پھر اس دور میں جب برِ صغیر میں مسلمانوں کا عہدہ حکومت تھا، اس ٹائم عربی زبان کو جو ہے وہ کافی اہمیت دی تاکہ مسلمان اس قرآن پاک کے تراجم کو سمجھیں، قرآن پاک کی تعلیم کو اچھی طرح جو ہے وہ یہ یاد کر سکیں۔ اس کے بعد اس کے اندر کئی علوم ایسے ہیں جن کی پھر تفہیم ہوئی، تو لہٰذا اس لیے قرآن پاک کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ برصغیر مسلمان حکومت میں ابتدائی تعلیم کا نصاب کیا ہوتا تھا؟ برصغیر میں جو مسلمانوں کا ابتدائی دور تھا، ان کا جو بہترین نصاب یہ تھا کہ وہ پہلے تھوڑا بہت بچے کو یاد کراتے، تھوڑا تھوڑا کر کے نصاب، یعنی کہ اچھی طرح تھوڑا تھوڑا مختصر جو ہے وہ چیزیں یاد کرواتے۔ آہستہ آہستہ بچہ جب بڑا ہوتا تو اس کو جو ہے وہ اس حساب سے جو ہے وہ نالج دیتے۔ پھر ابتدائی جو تعلیم ہوتی تھی وہ قرآن پاک یعنی کہ یاد کرواتے، ٹھیک ہے، فارسی کی تعلیم ہوتی اور قرآن پاک کی تعلیم ہوتی، اور ابتدائی اصول یاد کروائے جاتے۔ ابتدائی اصول یاد کروانے کی وجہ سے جو ابتدا تھی، یعنی کہ جو ضروری ہوتے تھے اصول، جو شریعت میں جو ہے وہ ضروری ہیں بچے کے لیے، وہ سمجھائے جاتے، یعنی کہ جھوٹ نہ بولنا، نماز پڑھنا، ماں باپ کا احترام، یعنی کہ اخلاق حسنہ جو ہے وہ سکھائے جاتے اور یاد کروائے جاتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جو ہے وہ جو مسلمانوں کی جو ذریعہ تعلیم ہے وہ فارسی، پھر قرآن پاک کو یاد کروایا جاتا ہے۔ پہلے جو شروع میں اساتذہ جو مسلم اور غیر مسلم لڑکے لڑکیاں اکٹھے جو ہے وہ چھوٹوں کو پڑھاتے ہیں، جیسے وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ علیحدہ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد استاد کا کوئی مطلب وہ درجہ تعلیم نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جب مناسب سمجھتا جس اسٹوڈنٹ کو، یعنی کہ وہ اچھی طرح اس کو آنے لگ گئے، یعنی کہ شروع ابتدائی حصہ اس کو اس کلاس کے اندر کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا ابتدائی دور تھا۔ آج بیٹا ہم نے یہی پڑھنا ہے، اور اس میں ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ برِ صغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت تعلیمی حالت جو ہے وہ کیا تھی، وہ ہم نے پڑھا ہے کہ بڑی جو ہے وہ کمزور تھی، جہالت تھی، ہر طرف جہالت تھی، مختلف گروہوں میں تھے، ٹھیک ہے جی، کفر اتنا زیادہ تھا کہ مختلف طبقات کے اندر لوگ تقسیم تھے۔ برِ صغیر کے کوئی حکمران میں نے اکبر ہے، انہوں نے کیا اس دور میں، ان کے بعد بھی حکمران جو ہے وہ ابھی کوئی سے دو انہوں نے پوچھے، تو لہٰذا ہم نے دو۔ برِ صغیر میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں مقاصد تعلیم کیا ہوتے تھے؟ رضا الہی کا حصول ہوتا تھا، متوازن نشو و نما ہوتی تھی، معاشی کفالت ہوتی تھی، منصب کی جو ہے وہ منصب کے لائق ہو جانا یا منصب کے لائق بنانا اپنے آپ کو۔ پھر اس کے بعد مرکزی حیثیت قرآن پاک کو، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ابدی رہنمائی تھی، آخرت یعنی کہ قیامت تک کی جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے، اس لیے قرآن پاک کے اندر ہر طرح کے جو ہے رہنما اصول ملتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو یہ مرکزی جو ہے وہ حیثیت حاصل تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے نیکسٹ جو کوشچن پڑھا بیٹا، برِ صغیر میں مسلمانوں کا عہد حکومت میں ابتدائی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ میں نے وہ بیٹا بتایا آپ کو کہ ابتدائی نصاب جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، یعنی کہ بچے کو شروع سے جو ہے وہ اسلام میں جو تعلیم دی جاتی، اور جو ضروریات زندگی کے لیے جو اسلام کی چیز باتیں ہیں وہ سکھائی جاتی۔ پھر ذریعہ تعلیم فارسی ہوتی، مادری زبان اس ٹائم فارسی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بچے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کی تعلیم دی جاتی۔ پھر اس کے بعد اساتذہ جو ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ان میں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا پڑھایا کرتے۔ پھر اس کے بعد جو مناسب جس بچے کو سمجھتے تو اس کو اگلے درجے میں کر دیا کرتے۔ آج کا بیٹا ہمارا یہی لیکچر تھا۔ اس میں اگر کوئی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو، آپ جو ہے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اپنی پرابلم کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمنٹس کے ذریعے اپنے جو ہے وہ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں جن پوائنٹس کی آپ کو سمجھ نہیں لگی۔ آج کے لیے بیٹا اجازت چاہوں گا، کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ اس کا پڑھیں گے۔
تو جزاک اللہ خیرہ، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔